بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت۔ ایمان کو تازگی بخشنے والے اور دل کو سکون دینے والے بہت پیارے واقعات ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو صرف اتنا کیجئے گا کہ ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دینا۔ جزاک اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے فیاض اور سخی تھے۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، لہٰذا آپ سخاوت میں حضور کے نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات سے بڑھ کر زیادہ سخی ہیں۔ دوست پر بھی سخاوت کی اور دشمن پر بھی۔ چنانچہ صفوان بن امیہ جب مقام جارانہ میں دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بڑھ گیا۔ سفیان مکہ جا کر بلند آواز سے اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو، دامن اسلام میں آ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام انگور پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عمدہ قسم کے انگور آئے۔ آپ کی کنیز نے انگور خریدے، افطار کے وقت آپ کے پاس لائی۔ آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے، دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ علیہ السلام نے کنیز کو فرمایا کہ یہ سائل کو دے دو۔ کنیز نے عرض کی، کچھ آپ رکھ لیں، بقایا سائل کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا، نہیں، تمام سائل ہی کو دے دو۔ کنیز نے دوسرے دن پھر بازار سے انگور خریدے اور افطاری کے وقت پھر امام کی خدمت میں پیش کیے۔ اتفاقاً پھر سائل آ گیا۔ کنیز کو فرمایا، تمام سائل کو دے دو۔ تیسرے دن پھر کنیز نے انگور منگوائے اور بوقت افطار امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس مرتبہ سائل نہ آیا تو امام نے انگور کھائے اور فرمایا کہ الحمدللہ، ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہوتا کہ ہر دن ایک بکرا ذبح کیا جائے، اس کو پکایا جاتا۔ جب تازہ گوشت پک جاتا تو خود دیگوں پر جھک کر دیکھتے، پھر بڑے بڑے پیالے منگواتے اور فرماتے، اس میں فلاں خاندان کے لیے ڈال دو اور اس میں فلاں خاندان کے لیے ڈال دو، یہاں تک کہ دیگیں ختم ہو جاتی۔ پھر آپ کے لیے روٹی اور کھجور لائی جاتی، آپ وہی کھا کر رات بسر کر لیتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کھانا صدقہ نہ کر لیتے، اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے۔ یتیموں مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ابو حمزہ سمال کا بیان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا لیتے اور صدقہ کرتے تھے اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب صرف بن عقبہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مدینہ منورہ کی تقریباً 400 عورتوں اور ان کے بچوں اور ان کے غلاموں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں پناہ لی، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ شہر چھوڑ کر امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں چلے گئے۔ آپ نے تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، یہاں تک کہ صرف بن عقبہ مدینہ منورہ سے چلا گیا تو جو لوگ ان ایام میں امام زین العابدین کے زیر کفالت رہے، وہ بعد میں حلف اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ آرام اور خوشی نہیں دیکھی جو امام زین العابدین کے گھر میں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو محمد بن اسامہ نے رونا شروع کر دیا۔ زین العابدین علیہ
فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ عرض کیا میں نے قرض دینا ہے، اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کتنا قرض ہے؟ عرض کیا 17,000 دینار ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ہم ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین نے تمام قرض ادا کر دیا۔ زین العابدین علیہ السلام کے وصال کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے آپ کی پشت پر کچھ آثار دیکھے، پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ رات کے وقت آٹے کی بوریاں پشت پر اٹھا کر خفیہ طور پر مدینہ منورہ کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی مستقل کفالت کرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں خود اٹھا کر ان کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے فیاض اور سخی ہیں۔ اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتے جب تک صدقہ نہ فرما لیتے۔ غریبوں، مسکینوں اور تکلیف زدہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر خوش ہوا کرتے۔ جو شخص آتا اگر وہ بچوں کو ساتھ نہ لاتا تو آپ اس کو کھانا کھلانے کے بعد کافی مقدار میں اس کے بچوں کے لیے بھی اس کے گھر کھانا بھیج دیتے۔ آپ جو چیز زیادہ پسند فرماتے اس کا صدقہ کرتے۔ چنانچہ آپ شکر اور بادام زیادہ صدقہ کرتے۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور آپ ان دو چیزوں شکر اور بادام کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ان کا بھی صدقہ زیادہ فرماتے۔ نیز آپ مظلوم اور خستہ حال لوگوں کی زیادہ امداد اور حمایت فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ غلامی کا دور تھا، اسی لیے اسلام نے غلامی کی حالت کو آزادی سے بدلنے کو بہت بڑی نیکی اور ثواب قرار دیا۔ اس کی کئی صورتیں تجویز کی، یا تو براہ راست غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، یا پھر گناہوں کے کفارے میں ان کو آزاد کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جتنے غلام آزاد کیے ہیں کسی اور نے اتنے نہیں کیے۔ آپ علیہ السلام جب بھی غلام یا کنیز خریدتے تو آپ ان کو اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا کرتے تھے، بلکہ آپ آزاد کرنے کی نیت سے خریدا کرتے تھے۔ جب آزاد فرما دیتے تو ان کی تعلیم و تربیت بھی فرماتے، ان کو اپنی طرف سے اتنا مال دیتے کہ ان سے غلامی کے اثرات ختم کر دیتے۔ جب وہ آزاد ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو ایک باضمیر انسان تصور کرتا۔ نیز وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا کہ آپ کے ہاں سے جانا وہ پسند ہی نہ کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کہ تم جا سکتے ہو کہ لوگ تمہیں یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تک تم غلامی کی پنجہ سے آزاد نہیں ہو سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں غلام ہی نظر آتے جن کو امام زین العابدین آزاد کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 50,000 سے زائد غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے آپ کی تعریف میں کہا ہے کہ قومیں جب مصیبت میں پھنس جائیں تو ان کے لیے بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان کے احسانات تمام مخلوقات پر عام ہیں۔ تو بتا تو صحیح دنیا میں کون ہے جس کی گردن میں ان کی نعمتوں کے ہار نہیں ہیں؟ ان کمالات کے مالک علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام ہی تو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، کہ جن کے نور ہدایت سے ساری امتیں ہدایت حاصل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت کا صدقہ ہماری بھی دنیاوی پریشانیاں تنگیاں ختم فرمائے اور ہمیں راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔